السلام علیکم عزیز طلبہ، ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کی واقعات۔ قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ دوسرا حصہ آج ہم پڑھیں گے کہ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض انہیں فرشتہ کہتے ہیں، بعض ولی اللہ، جبکہ زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ وہ نبی تھے۔ ان کا نام بلیہ بن ملکان اور لقب خضر تھا۔ خضر کے معنی ہے سبز ہے، کیونکہ وہ زمین پر جہاں بیٹھتے وہاں سبزہ اگ جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے علم سیکھنے کی درخواست۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا سبب بیان کیا۔ ان سے درخواست کی کہ وہ اللہ کی دی ہوئی علم میں سے انہیں بھی کچھ سکھائیں اور چند روز اپنے ہمراہ رہنے کی اجازت دے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر جو واقعات دیکھیں گے ان پر صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جن چیزوں کا آپ کے پاس علم نہیں ان پر آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے، میں آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ سے کسی چیز کے بارے میں کچھ نہ پوچھے گا جب تک میں خود ہی آپ کو نہ بتا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ شرط قبول کر لی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ایک ساتھ دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ پہلا واقعہ۔ دونوں دریا کے کنارے چل رہے تھے کہ قریب سے ایک کشتی گزری۔ انہوں نے کشتی والوں سے کہا کہ ہمیں بھی کشتی میں سوار کر لو۔ کشتی والے نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرایہ لیے دونوں کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے بیٹھ کر دریا میں سے اپنی چونچ میں پانی لیا، جسے دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ جل شانہ کے علم کے مقابلے میں میرا علم اور آپ کا علم دونوں ملا کر اتنے ہی ہیں جیسا اس چڑیا نے اس دریا سے چونچ میں پانی لیا ہے۔ ابھی کشتی میں سوار ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا کلہاڑا لے کر کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا اور کشتی کو عیبدار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر کرایہ لیے کشتی میں بٹھایا اور آپ نے اس کشتی میں شگاف کر دیا تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں۔ یہ تو آپ نے بہت خطرناک کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، آپ مجھ سے درگزر کرے اور میرے ساتھ سختی نہ کرے۔ دوسرا واقعہ۔ لڑکے کا قتل۔ پھر وہ دونوں کشتی سے اتر آئے اور ساحل پر چلنے لگے۔ راستے میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ناحق مار ڈالا، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آئندہ میں نے آپ کے کام پر کوئی سوال کیا تو بے شک مجھے آپ اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ تیسرا واقعہ۔ بستی والوں کی دیوار کی مرمت۔ پھر وہ دونوں ایک بستی میں پہنچے اور بستی والوں سے کھانا طلب کیا، لیکن انہوں نے بھی کھانے کو نہ دیا اور انہیں مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اس بستی میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ ایسے بے مروت لوگوں سے موضع لے کر دیوار درست کرتے تو ہم کھانا کھاتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب حسب وعدہ آپ کو مجھ سے الگ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا میرے ساتھ چلنا مشکل ہے۔ اب میں جدا ہونے سے پہلے آپ کو ان واقعات کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ کشتی کو عیبدار کرنے کی حکمت۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا
کشتی کا تختہ توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے مالک چند غریب اور مسکین لوگ تھے جو کشتی چلا کر محنت مزدوری سے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے تھے۔ جس طرح کشتی جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ اچھی کشتیوں کو پکڑ کر ضبط کر رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیبدار کر دوں تاکہ وہ اس ظالم بادشاہ کے ہاتھوں سے محفوظ رہے اور کشتی والے پھر سے کشتی کو درست کر کے اپنی روزی کماتے رہے۔ لڑکے کو قتل کرنے کی حکمت۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لڑکے کے قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے والدین مومن تھے اور لڑکا بڑا ہو کر کفر پر اڑا رہتا تو اندیشہ تھا کہ کہیں یہ اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی میں پنسا دے، لیکن لڑکی کی محبت میں والدین بھی کفر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ نے چاہا کہ انہیں اس لڑکے سے بہتر، نیک اور فرمانبردار عطا فرما دے۔ روایت میں ہے کہ اس کے بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹی عطا فرمائی جس کی شادی ایک نبی علیہ السلام سے ہوئی اور اسی لڑکی کے بطن سے ایک نبی پیدا ہوئے۔ دیوار کی مرمت کرنے کی حکمت۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دیوار کو درست کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے مالک 2 یتیم بچے تھے جن کا باپ بہت نیک آدمی تھا۔ اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ اللہ نے چاہا کہ اس دیوار کو درست کر دیا جائے تاکہ ان بچوں کے جوان ہونے تک ان کا خزانہ محفوظ رہے اور جوان ہو کر وہ اس دیوار کی نیچے سے اپنا خزانہ نکالے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو کچھ میں نے کیا وہ اپنے رائے سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق بھی کیا۔ پس یہ حکمت تھی ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اس قصے میں ہمارے لیے سبق۔ اس قصے میں اللہ نے واضح طور پر ظاہر پرستی کی نفی فرمائی۔ اس قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ جل شانہ کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہوتا ہے جس میں مخلوقات کے لیے خیر ہوتی ہے، چنانچہ ہمیں بظاہر ناپسندیدہ حالات و واقعات ہونے پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ جل شانہ سے خیر و بھلائی کی امید رکھنی چاہیے، نیز اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ حاضر ہوتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔